سوال یہ ہے کہ بعض سنی علماء کا کہنا ہے کہ حضرت حسن اور حسین کے ساتھ امام نہ لگائیں، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے اور اس سے عقیدہ معصومیت کی بو آتی ہے، آپ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کہیں۔ ہاں جی، وہ بریلوی کہتے ہیں کہ آپ اپنے علماء کے ساتھ حافظہ اللہ نہ لگائیں، اس سے وہابی نجدیوں کی بدبو آتی ہے۔ آپ تو بو کہہ رہے ہیں، وہ بدبو کہیں گے۔ اسی لیے بریلوی دیوبندی اپنے بزرگوں کے ساتھ مدہ ذلہ دامت برکاتہم عالیہ لگاتے ہیں، شیعہ کیا لگاتے ہیں؟ آیت اللہ، اور اہل حدیث حافظہ اللہ۔ اللہ حافظ کہنے کو بدعت کہتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، ان کا دماغ نہیں کام کرتا۔ مولوی کو حافظہ اللہ کہتے ہیں، وہ جائز ہوتا ہے۔ یہ کس حدیث میں ہے حافظہ اللہ یا دامت برکاتہم عالیہ یا مدہ ذلہ؟ آیت اللہ تو چلو قرآن پاک تو پھر بھی مل جائے گا کدھر۔ تو یعنی یہ ٹرم ڈیوائز کی ہیں انہوں نے لوگوں کی مت مارنے کے لیے۔ امام بخاری کو جب ہم امام کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کے فیلڈ کے امام ہے، یہی کہتے ہیں۔ امام حنیفہ کو امام کہتے ہیں، فقہ میں امام مانتے ہیں۔ ابن تیمیہ کو تو امام کہہ رہے ہوتے ہیں اپنا بزرگ کے طور پہ۔ امام حسین علیہ السلام، اچھا اپنے بزرگوں سے کسی سے، ابن تیمیہ سے کوئی بو نہیں آئے گی ان کو۔ امام بخاری امام مسلم کے لیے تو میں بو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے کامن ہیں، ان سے کوئی خوشبو نہیں آئے گی اس قسم کی ان کو۔ امام حسین امام حسن سے کیوں آئے گی؟ وہ بیسیکلی فرقہ واریت کی لعنت ہے۔ ہم تو امام علی علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ اچھا ان سے پوچھیں، جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، ہے نا؟ وہ امام کون ہوتا ہے؟ حاکم وقت، امیر۔ تو حضرت ابو بکر امام تھے صحابہ کے، سر امام مسجد بھی تھے اور دوسرے والے امام بھی تھے، جس کو نبی علیہ السلام امام کہتے ہیں۔ تو آپ نبی علیہ السلام کو اب ٹیچ کریں گے نعوذ باللہ کہ امام کا لفظ نہ بولا جائے؟ تو حضرت علی خلیفہ راشد تھے، تو امام علی علیہ السلام ٹھیک نہیں ہے کیا؟ امام حسن علیہ السلام بھی خلیفہ راشد رہے ہیں۔ امام حسین نے تو بہت بڑا کارنامہ کیا، ملوکیت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح حدیث میں بڑا کارنامہ امام بخاری مسلم کہنا، ملوکیت کے خلاف سب سے بڑا کارنامہ امام حسین علیہ السلام کا۔ ہم ان کو امام اس لیے مان رہے ہیں کہ ملوکیت کے خلاف وہ کھڑے ہونے والے امام ہیں، معصومیت والا نہیں۔ معصومیت تو سر آپ جو نبیوں کو بھی معصوم مان رہے ہیں نا، جس طریقے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ، سوائے چند پڑھے لکھے لوگوں کے، میں تو ان معنوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی معصومیت کے عقیدے کو بدعت سمجھتا ہوں۔ انبیاء کرام کے لیے معصومیت کا عقیدہ یہ نہیں ہے، وہ تو یقین کریں کافر آپ کو پکڑ لیں گے، وہ کہتے ہیں قرآن میں نبیوں کی غلطیاں بیان ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں نبی سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ وہ معصومیت ہے، گناہ نہیں کریں گے، تو وہ والی معصومیت تو وہ بھی آپ کی غلط ہے۔ تو کوئی بو نہیں آتی ہے، اصل میں آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ بدبو ہے۔ تعفن کے ڈھیر کے اوپر جب بارش گرتی ہے نا تو اس سے بدبو پھیلتی ہے، وہی بارش جب زرخیز زمین پر گرتی ہے نا تو وہاں سے اناج اور پھول نکلتے ہیں۔ تو آپ اپنے دماغ کا علاج کرائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے حدیث کی فیلڈ میں امام بخاری امام مسلم امام ہے، اہل سنت کے ہاں خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے امام، جن کو نبی علیہ السلام نے خود امام کہا ہوا ہے، حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں، حسن ابن علی ہیں۔ اس طرح ملوکیت کے خلاف اعلان حق بلند کرنا، اس میں امام حضرت حسین ابن علی ہیں۔ اور قیامت تک جتنے لوگ مائنورٹی میں ہونے کے باوجود سچائی کے لیے آواز بلند کریں گے، ان کے لیے دلیل حضرت امام حسین ابن علی ہیں علیہ السلام۔ مستدرک الحاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی کے تحت ہم حضرت حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں دجال کے سامنے جو مومن کھڑا ہوگا وہ بھی سید الشہداء ہوگا، اس زمانے میں سب سے بہترین شہید ہوگا۔ شہید ہوتا ہے گواہی دینے والا، یہ نہیں کہ جو مر جائے، زندہ بندہ بھی شہید ہو سکتا ہے۔ ہم سب شہداء ہیں نا، شہادت الناس کر رہے ہیں۔ میں شہادت الناس نہیں کر رہا کہ اسلام کے حق ہونے پہ پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہوں۔ وہ جو مقتول ہو جاتا ہے نا، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا شاہد تھا اپنے سچائی پہ کہ اس نے جان بھی دے دی۔ یہ پوری امت شہادت الناس کرنے والی، جو قرآن حکیم میں آیا نا کہ نبی علیہ السلام تم پر شہید ہیں اور تم باقی پوری امت پہ شہید ہو، کیا؟ اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔
مودودی صاحب کی کتاب بھی ہے شہادت الناس کے اوپر، ٹھیک ہو گیا جی. تو امام کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں.